سورہ کوثر تعوذ تسمیہ اونچی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ حدیث ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام پہنچا ہوگا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں دعا پڑھنے لگی ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے. ربی زدنی علما نافعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آپ کو پتہ ہے یہ دعائیں کب پڑھتے ہیں؟ دعائیں کب پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ جب ہم کوئی بات سیکھنے جاتے ہیں نا، کوئی علم حاصل کرنے جاتے ہیں، تو علم حاصل کرنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے اگر ہم یہ دعائیں پڑھ لیں تو ہمیں سبق زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ہم نے پچھلی جو محفلیں ہوئی ہیں اس میں کچھ باتیں سیکھی تھیں، وہ یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر ہم جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنی ہوگی، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ قرآن پاک سے. اور جو احکامات اللہ پاک نے دیے ہیں ہم نے ان پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے.
قرآن پاک پڑھنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ پڑھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پچھلی محفل میں ہمیں کیا پتہ لگا تھا؟ ہم کیا چیزیں سیکھتے ہیں؟ گڈ مینرز، بیڈ مینرز۔ گڈ مینرز کون سے ہیں اور بیڈ مینرز کون سے ہیں، یعنی اچھی باتیں اور اچھے کرنے والے کام کون کون سے ہیں، اور بری باتیں اور برے کام جو ہم نے نہیں کرنے وہ کون کون سے ہیں۔ یاد آ گیا؟ تو لکھا ہے کسی نے؟ کسی نے بھی نہیں لکھا؟ وجہ سمجھ میں نہیں آیا تھا یا لکھنا نہیں آیا؟ بتائیں بتائیں نا، لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، چلیں پھر وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکامات بتانے اور سکھانے کے لیے کتنے پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے تھے؟ پڑھا نا اپنے کتاب میں اپنی، کتنے بھیجے تھے؟ تقریباً 1,24,000۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور نبی علیہ السلام بھیجے تھے وہ سب کے سب ہر طرح سے، جس طرح سے بھی اگر ان کو دیکھا جائے، وہ ہر طرح سے سارے انسانوں سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں وہ سارے انسانوں سے افضل ہیں۔ کیا نبی اور رسول سے کوئی اور انسان افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ نبی اور رسولوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی اور رسول بھیجے؟ بالکل۔ اور وہ سب جو ہیں، یہ سارے نبی اور سارے رسول جو تھے وہ سب بہترین انسان تھے اپنے اپنے دور میں، یعنی کہ جب وہ نبی تھے یا رسول تھے وہ ان کا دور تھا، تو اپنے اپنے دور میں کوئی بھی ان کی طرح نہ عزت والا تھا اور نہ احترام والا تھا، یعنی سب سے زیادہ جو بھی نبی ہوتا وہ اپنے دور میں جب وہ نبی ہوتے اس وقت وہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے ہوتے اور سب سے زیادہ ان کا احترام ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے؟ اور وہ نبی اور پیغمبر جو تھے وہ سب اپنے دور کے بے مثال انسان تھے، کیونکہ انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو سکھایا تھا، تو ان کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سکھائے اس کے جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ نبی اور پیغمبر ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے تھے اور فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتے تھے، تو اس لیے ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بہترین بنایا تھا کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک بھی برائی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہم انسانوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں نا کوئی برائی، مثلاً کیسی برائی ہوتی ہے؟ جیسے لوگ گالیاں دیتے ہیں، جیسے لوگ لڑتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو بلا وجہ، تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اور کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھاتے، یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ دوسروں سے چھین کے اگر کھا لیں تو اچھی بات ہے کہ بری بات؟ تو اس طرح کی جو بری باتیں تھیں وہ کسی نبی اور رسول میں نہیں ہوتی تھیں۔ ان کا کردار سب سے بہترین ہوتا تھا، ان کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہوتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آئی ہے؟ نبی اور رسول کا کردار سب سے بہترین ہوتا تھا، ان کا اخلاق بھی سب سے بہترین ہوتا تھا، یعنی کہ وہ جتنے اچھے ہوتے تھے اتنا اچھا اس وقت اور کوئی انسان نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کہنا ماننے میں وہ جتنا زیادہ کہنا مانتے تھے کوئی اور ان کی طرح اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا تھا، اور وہ جو
لوگوں سے بھی ملتے تھے اور جانوروں کے ساتھ بھی جو اچھا سلوک کرتے تھے، سب کے ساتھ جو وہ اچھا سلوک کرتے تھے اتنا اچھا سلوک کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اور جو نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تھا تو وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتے تھے۔ جو نبی جس دور میں ہوتے تھے وہ اپنے دور کے سب سے خوبصورت انسان ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ نا، اگر آپ کی کوئی ٹیچر ہو بہت پیاری ہو یا سر ہوں بہت پیارے ہوں تو آپ کو دل کرتا ہے نا ان سے زیادہ پڑھیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور اگر آپ کو اچھے نہ لگے کوئی ٹیچر تو آپ کا دل کرتا ہے ان سے پڑھنے کے لیے، اگر وہ آپ کو ڈانٹیں زیادہ، کوئی ٹیچر زیادہ مارے تو آپ کا دل کرتا ہے ان سے پڑھنے کے لیے۔ تو اگر کوئی ٹیچر آپ کو بہت پیار سے پڑھائے، اچھے سے سمجھائے، آپ کے ساتھ جیسے آپ چاہتے ہیں اچھے طریقے سے بات کرے، تو آپ کا ان ٹیچر سے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور رسول تھے وہ اپنے دور کے سب سے اچھے انسان بھی تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، تاکہ لوگ ان کی بات اچھے طریقے سے سن سکیں اور اللہ تعالیٰ کا کہنا مان سکیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول پاک اس دنیا میں بھیجے تھے وہ جس فیملی میں، جس خاندان میں پیدا ہوتے تھے نا، وہ اپنے دور کا سب سے بہترین اور اعلیٰ خاندان ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تھا تو وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ جو خاندان ہوتا تھا، جو فیملی اس علاقے میں سب سے بہترین ہوتی تھی، اس میں نبی کو پیدا فرماتے تھے۔ اور جو ان کا خاندان ہوتا تھا وہ اس وقت کے سارے جتنے بھی خاندان ہوتے تھے ان سب سے اعلیٰ اور برتر ہوتا تھا۔ اب اس بات کا ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی کون ہوتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو صحابی کون ہوتے ہیں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے نا، حیات، ظاہری حیات جیسے ہم ہیں، رہ رہے ہیں، اس طرح سے جب رہتے تھے تو اس وقت جن انسانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مسلمان ہوئے اور ان سے باتیں سیکھیں، اسلام سیکھا، ایمان سیکھا، وہ سارا کچھ سیکھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور اگر خاتون ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت قتادہ۔ کیا نام تھا؟ قتادہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا تھا کہ نبی مبعوث فرمائے، یعنی کسی نبی کو لوگوں کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین سکھائیں، تو زمین پر سب سے بہتر قبیلے پر نظر فرماتا تھا، ٹھیک ہے۔ پوری زمین پر اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے تھے کہ سب سے بہترین خاندان کون ہے، پھر اس قبیلے یا اس خاندان کے سب سے بہترین آدمی کو نبی بنا کر مبعوث فرماتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی یا رسول بنانے ہوتے تھے تو دنیا کے سب سے بہترین انسان کو منتخب کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے بہترین اور افضل کون ہے؟ ہاں جی، جب سرور کائنات، اب یہ کن کا نام ہے؟ سرور کائنات، سب نبیوں کے سردار، سب نبیوں کے امام، خاتم نبوت اور خاتم رسالت کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کائنات یعنی ساری کائنات آپ سے فیض حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خزانے جو ہیں، کائنات کے سارے خزانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں جو مانگتا ہے اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ سب نبیوں کے سردار، اب 1,24,000 پیغمبر تھے نا، نبی تھے، رسول تھے، تو ان کا کوئی ایک لیڈر بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، ایک ہیڈ بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ کے اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں، سارے بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ہیڈ ہوتے ہیں نا، ان کا کیا نام ہوتا ہے؟ پرنسپل۔ تو ایسے سارے نبیوں کے سردار بھی تو کسی کو ہونا تھا نا، تو سب نبیوں کے سردار کون ہیں؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خاتم نبوت اور رسالت کا کیا مطلب ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہے اس دور میں اٹھ کے کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہے کہ وہ نبی ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ایسا کہے وہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں جا کے اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اچھا، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے معزز خاندان اور گھر میں پیدا فرمایا جس کی شرافت، عزت، وقار اور جلال پورے عرب میں مشہور تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں. تو مکہ مکرمہ کس جگہ کا کس علاقے میں ہے؟ عرب میں ہے. تو پورا جو عرب کا علاقہ تھا اس میں سب سے زیادہ جو عزت والا گھرانہ تھا، جن کا وقار سب سے زیادہ تھا، جن کا ادب اور احترام سارے لوگ کرتے تھے، وہ کون سا گھرانہ تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور باقی سارے جو خاندان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، آپ کی تعریفیں، آپ کے خاندان کی تعریفیں کرتے تھے. آپ کا خاندان اتنا نیک تھا کہ سارے لوگ جو ہیں آپ کے خاندان کی نیکیوں کی بھی کیا کرتے تھے؟ تعریف کرتے تھے. نیکیوں کی اچھی بات ہو تو اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. اب اگر میں کہوں کہ فتیہ نے آج بہت اچھی تلاوت پڑھی ہے تو یہ کیا ہے؟ میں فتیہ کی تعریف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں کہوں کہ آج بچوں نے درود پاک بہت اچھا پڑھا تو یہ کیا ہے؟ بچوں کی تعریف ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وہاں کے سارے لوگ جو ہیں کیا کرتے تھے؟ تعریفیں کرتے تھے. سب اس بات کو مانتے اور یقین رکھتے تھے کہ بنو ہاشم کس کا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے. ٹھیک ہے. کیا نام ہے قبیلے کا؟ بنو ہاشم. کیا نام ہے؟ ٹھیک. سب لوگ یہ مانتے تھے کہ بنو ہاشم ہر لحاظ سے بے مثال ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، جو قبیلہ تھا، وہ اس کے جیسا دنیا میں کوئی نہ خاندان تھا نہ قبیلہ تھا. اور یہ گھرانہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ پورے عرب کے علاقے میں سب سے بہترین گھرانہ تھا. ٹھیک ہے. اب ہمیں آج کی بات سے کیا سمجھ میں آئی؟ ہم سب کون ہیں؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم کسی نبی کا انکار کریں تو ہم پھر مسلمان نہیں رہیں گے. تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے. اور صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ان کا ادب بھی کرنا ہے اور ان کا احترام بھی کرنا ہے. تو ادب اور احترام کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی، کوئی بے ادبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی کہ ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو جو ان سے پہلے کے کوئی نبی ہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اگر ایسا کہیں گے تو پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم مسلمان ان کو مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور اگر ہم کسی بھی نبی یا رسول کی بے ادبی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی دیکھیں رسول نبی ساری دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی اور رسول نا. تو اگر کسی نبی اور رسول کی کوئی انسان بے ادبی کرے یا ان کی شان میں گستاخی کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائیں گے کسی سے تو پھر وہ انسان کوئی جنت میں جائے گا؟ جنت تو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے گا تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے گا تو کوئی انسان
جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ اس جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے کہ کسی بھی نبی اور رسول کی عزت اور احترام کرنا چاہیے اور ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی بری بات نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نا کسی لوگوں نے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم ان کے نبی کی شان میں گستاخی کر دیں تو یہ کیا بات صحیح ہوگی؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور جو مسلمان نہیں رہے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، پھر اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں یعنی کسی نبی یا پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ان کے دل میں شیطان گھس جاتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ اس نے غلط باتیں سکھانے نا انسانوں کو تاکہ انسان جنت میں نہ جا سکے، تو پھر یہ جو ایسی غلط باتیں کرتے ہیں وہ ان کے دل میں کون گھسا ہوتا ہے؟ شیطان گھسا ہوتا ہے، اور وہ ان کے دل میں پھر بری بری باتیں ڈالتا ہے، پھر ان سے ایسے غلط کام کرواتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جائیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات سننی ہے، ہمیں کہیں سننے کو ملے تو ہم نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی نبی اور رسول کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اور اب سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ سارے انسانوں سے افضل ہیں نا، تو سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے نا سارے نبیوں کی، تو پھر سب میں افضل ترین کون ہوا؟ سارے انسانوں میں سب سے افضل کون ہو گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ باقی سارے انسان جو ہیں، ساری مخلوق وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو جنت میں اچھی اچھی چیزیں اور اچھی اچھی گفٹس دیتا ہے، اس کو جنت میں بہت اچھا رکھتا ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو پھر ہم ہاں جی۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد، جو انسان دنیا میں آتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس نے کیا سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام کیسے کرے تاکہ وہ جنت میں جا سکے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو جنت میں ملے گا نا، اور اللہ پاک کا دیدار بھی جنت میں ملے گا، کہیں اور تو نہیں ملے گا۔ تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو جنت میں لے جائیں، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو جنت میں لے جائیں، اور وہ کام نہیں کرنے جو شیطان دل میں ڈالے اور ہمیں دوزخ میں لے جانے والا کام ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم نے 2-3 نعتیں پڑھنی ہیں، پھر دعا کریں۔